قومی اختلافات، مہاجر، پٹھان، سندھی، ایک دھاگا بناؤ قوم پرستی کا. 10 لوگ ہوں گے، اگر مہاجر ہیں تو ظاہر ہے ایک چیز میں یہ لوگ کامن ہیں. کوئی پٹھان ہے تو ایک چیز میں کامن ہے، تو اس چیز پہ وہ جمع ہو جائیں گے اور ان کو اسی چیز پہ جمع کر کے کسی اور قوم کے خلاف لڑایا جائے گا. وہ پٹھانیت کا دھاگا بنائے گا، یہ مہاجریت کا دھاگا بنائے گا، 2 دھاگے بن جائیں گے اور ان کو آپس میں کیا کریں گے؟ لڑاتے جائیں گے. اہل بیت نے بھی آپ کو دھاگا دیا، جس دھاگے کا نام تھا ولایت علی بن ابی طالب. امامت کا دھاگا، ولایت کا دھاگا، حب علی بن ابی طالب کا دھاگا، معرفت اہل بیت کا دھاگا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ. حسین ابن علی کے عشق کا دھاگا کہ آج آپ سب نے کالے کپڑے پہنے ہیں، کس کی محبت میں؟ آپ سب ایک جیسے کیوں دکھ رہے ہو کہ سب کالا لباس پہن کے بیٹھے ہیں؟ مصائب ہوں تو سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. آپ کے ایکشنز کو اہل بیت نے واحد ایکشنز میں بدل دیا کہ مطلب اگر امام حسین کو تکلیف ہو رہی ہے، درد مجھے ہو رہا ہے. اگر جناب سکینہ کو تماچے پڑ رہے ہیں، تکلیف اس جوان کو ہو رہی ہے، تکلیف اس بچی کو ہو رہی ہے، تکلیف اس خاتون کو ہو رہی ہے. جو اس نیٹ ورک میں ہے وہ روتا ہے، جو اس نیٹ ورک کے باہر ہے وہ نہیں روتا. جو اس نیٹ ورک میں ہے اس کا دل دھڑکتا ہے، جو اس نیٹ ورک کے باہر ہے اس کا غیرت و ناموس سے اہل بیت کے لیے دل نہیں دھڑک، یا دھڑکتا بھی ہے تو آپ کی طرح نہیں دھڑکتا. آپ نے کب سنا کسی اور مسلمان کے لیے کوئی بندہ مصائب اہل بیت سن کے برداشت نہ کر کے مر گیا ہو؟ ایک بندہ دکھائیے اس نیٹ ورک سے باہر. سینکڑوں قصے ملتے ہیں یہاں پہ کہ لوگ مصائب برداشت نہ کر کے دنیا سے چلے گئے. اسی پاکستان میں محبت اہل بیت نے، دیکھیے ہمیشہ اہل بیت نے اس نیٹ ورک کے افراد کو افرادی قوت بنانے کے لیے ان کی ذہن سازی کی، ان کی فکر سازی کی، ایک ایک فرد کی فکر بنائی. کیونکہ میں بارہا کہہ رہا ہوں اس وقت جو جنگ ہے وہ جنگ فکر ہے، افکار کی جنگ ہے. پہلے قبضہ کیا جاتا تھا زمینوں پر، ابھی پاکستان کو یہ خطرہ نہیں کہ انڈیا آئے گا زمین پہ قبضہ کر لے گا، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. یا برٹن آئیں گے دوبارہ سے انڈیا کو لے لیں گے، پاکستان کو لے لیں گے، ہماری زمینوں پہ قبضہ. وہ زمانہ اور تھا جب زمینوں پہ قبضے کیے جاتے تھے. اس وقت کسی بھی دنیا کے ملک کی باؤنڈریز کو دوسرے ملک سے خطرہ نہیں ہے. اس وقت کس چیز سے خطرہ ہے؟ پہلے زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا تھا، اب ضمیروں پہ قبضہ کیا جاتا ہے. جنگ ضمیر ہے. دین فروش بناؤ، قوموں کو بے غیرت بناؤ، ان کے کلچر کو تباہ کرو، ان کی سوچوں کو تباہ کرو، ان کو اس راہ پہ لاؤ جس راہ پہ وہ لانا چاہتے ہیں، جسے آپ کلچرل وار بول سکتے ہیں، جسے آپ ثقافت کی جنگ بول سکتے ہیں. آج یہ چور ہیں. اب یہ نیٹ ورک پہ ابا عبداللہ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نیٹ ورک آپ کو ان چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. یہ قلعہ ہے حصار لا الہ الا اللہ، اور جو اس حصار کے اندر داخل ہو گیا پھر وہ دشمن کے حربوں سے، ان کی سازشوں سے بچ جاتا ہے. اب ہم اس نیٹ ورک کے افراد ہیں. افراد کی تربیت کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا پورا دین میتھ کی طرح ہے، میتھمیٹک ہے، یہ قوانین ہے. قانون اپنے لیے کے بھی ہے، غیر کے لیے بھی ہے. کہ جوان اگر قانون پہ عمل کرو گے تو کامیاب ہو گے، قانون پہ عمل نہیں کرو گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے. ہاں یہ ہے کہ تم غلطیاں کر کے 60 سال کے ہو جاؤ، اس کے بعد کہو کہ کاش میں نے جوانی میں یہ غلطی نہ کی ہوتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کمال یہ ہے کہ ایڈوانس میں جو امیر المؤمنین تجھے بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرو تاکہ غلطیوں سے کیا ہو جاؤ؟ بچ جاؤ. چھوٹی سی مثال، اصلاح فکر، طرز فکر کو بدلو. چھٹے امام فرماتے ہیں نگاہ حرام اے نسل جوان تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے. مولا بہت لوجیکل بات کر رہے ہیں. کہاں اس مکتب میں رہنے والے عقل مند احساساتی لوگ نہیں، ایموشنل نہیں، ٹین کے ڈبے والے نہیں کہ جلدی گرم جلدی ٹھنڈے ہو گئے. اس مکتب میں رہنے والے کیس، ہوشیار، تیز، کیلکولیٹڈ، فکر کر کے چلنے والے، اس نیٹ ورک کے افراد، ایک رہبریت کے نیچے رہنے والے، جس میں 2-3 مجالس پہلے گفتگو کر چکا. اب فکر کی اصلاح کرے، اپنی عقل سے سوچ. فرمائے نگاہ حرام تمہارے وجود میں حسرت پیدا کرتی ہے، اور حسرت تمہارے وجود میں غم پیدا کرتی ہے، اور غم تجھے نا امید بناتا ہے، تو تمہاری پوری زندگی ڈپریشن میں چلی جائے گی. میں مثال دے رہا ہوں. ایک فقیر ہے جو بھوکھا ہے، جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. دوسرا فقیر بھی ہے جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. اب ان دونوں فقیروں کے لیے ہم کہیں کہ بھائی یہ کراچی کی فوڈ اسٹریٹ ہے، فقیر صاحب آپ اس فوڈ اسٹریٹ سے گزر کے اپنے گھر جائیں. دوسرے فقیر کو کہیں کہ آپ فلاں گلی سے گزر کے جاؤ جس میں کوئی دکان نہیں ہے، ہر چیز بند ہے.
اب بتائیے کہ یہ فقیر جو بند گلی سے پہنچے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فوڈ اسٹریٹ سے ہوتا ہوا گھر پہنچے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ مرغے چرغے ورغے دیکھے گا، اندر کیا پیدا ہوگی؟ حسرت، غصہ، طلب۔ اب گھر جائے گا کہیں گے پدھی پیاس سے نفرت ہو جائے گی۔ لیکن وہ فقیر جو فوڈ اسٹریٹ سے نہیں گزرا، کسی بند گلی سے گیا، وہ بھوک کے عالم میں بڑے شوق سے آدھی روٹی بھی کھائے گا، آدھا پیاز بھی کھائے گا۔ فرمایا اگر حسرتوں نگاہ ڈالو گے تو اندر کیا پیدا ہوگی؟ حسرت پیدا ہوگی۔ ہاں اگر جیب میں 10,000 ہیں تو جا بازار میں تاکہ اپنی حسرت کو پورا کر سکو، لیکن ایک پھوٹی کوڑی تمہارے جیب میں نہیں ہے اور ایسے روڈوں سے گزرو کہ جن چیزوں کو دیکھ کے خواہش بھی ہو پر خرید نہ سکو تو کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی۔ تو واسو فرماتے نگاہ حرام تجھے نقصان دیتی ہے۔ کسی چیز کو دیکھے گا اس کی طلب تمہارے اندر پیدا ہوگی لیکن وہ چیز تمہیں ملے گی نہیں۔ یہ فلموں کے اندر ایکٹر ایکٹریسز، یہ کیوں معاشرے میں شادی کا رجحان کم ہو گیا؟ پہلے زمانے میں جوان کے لیے رشتہ فوراً اللہ کا شکر کرتا تھا، بھائی کوئی رشتہ آ گیا شادی کر لیتا تھا۔ ابھی ایک فوٹو، دوسرا فوٹو، تیسرا فوٹو، والدہ کہتی مولانا اس کو سمجھائیے کسی پہ بندہ رک ہی نہیں رہا، اتنا سخت مزاج ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ویرائٹی، یہ نیٹ ورک آف دجال نے ویرائٹی اتنی بڑھا دی، حسرت کا میدان اتنا بڑا کر دیا کہ نسل جوان اپنی سلیکشن میں محدود ہو گئی۔ وہ بالی ووڈ ہو، وہ ہالی ووڈ ہو، یا آپ کی ڈرامہ انڈسٹری ہو، یہ نظام بڑا دقیق نظام ہے، شیطان کا نظام، رسالت شیطان جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے مد مقابل اہل بیت کا نیٹ ورک ہے نا۔ اس نیٹ ورک میں کیونکہ شیطان کا مقابلہ اتنا مشکل ہے کرنا، جب تک آپ کی عقل علم کے ذریعے سے اہل بیت سے تمسک کے ذریعے سے مضبوط نہیں کرتے، آپ اس نظام سے بچ نہیں سکتے۔ پوری دنیا میں حسن کا مقابلہ ہوتا ہے، اگر پارٹیسپیٹ 1000 خواتین ہیں اس میں، پھر ان 1000 میں سے 10 کو چنا جاتا ہے، پھر ان 10 میں سے 1 کو چنا جاتا ہے۔ مطلب دنیا کے حسین ترین چہرے وہاں جمع ہوتے ہیں، ان میں سے بھی حسین ترین چہروں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر یہ جو سب سے حسین بنتے ہیں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، پھر یہ شوبز میں جاتے ہیں، پھر ان کو ایز اے ایکٹر فلموں میں لیا جاتا ہے۔ اب جب یہ فلم میں آتا ہے، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کو دیکھتی ہے، جب ان چہروں کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک روڈ میپ بنتا ہے کہ معیار حسن کیا ہے، اس کے اندر حسرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جب یہ جوان شادی کے لیے جاتا ہے تو وہ جو چہرے ہائے حرام اس کے ذہن میں ہے، ان چہروں کو ان سے کمپیئر کرنے لگتا ہے۔ ایران میں چند سینما کے ایکٹریسز نے بیوٹی اور سرجری کے آپریشن کروائے اور اپنے ناک کو آپریشن کروائے، پوری قوم کی لڑکیوں نے ناک کٹوا دیا۔ سیلیبریٹی میں کیوں کہتا ہوں خطرناک ہیں؟ وہ سیلیبریٹی مذہبی ہو، وہ سیلیبریٹی نوح خان ہو، وہ سیلیبریٹی سیاستدان ہو، وہ سیلیبریٹیز ایکٹر ایکٹریسز ہو، کیونکہ یہ رول ماڈل بن جاتے ہیں، پوری قوم ان کو فالو کرتی ہے۔ پوری دنیا میں کسی ملک میں اتنے بیوٹی سرجری آپریشن نہیں ہوتے جتنے ایران میں ہوتے ہیں، کیونکہ رول ماڈل کیا تھے؟ ایکٹر ایکٹریسز تھے۔ اب رول ماڈل جو کرے گا، جو نوجوان نسل ہے وہ کرتی ہے۔ آپ کے نوح خان جیسے کپڑے پہنیں گے، نسلیں پہنیں گی، کیونکہ بچے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ رول ماڈل بنا دیا نا۔ تبھی کا سیلیبریٹی بڑی خطرناک، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ 10 دھاگے پہنے، 15 دھاگے پہنے، جو ایکشن مارے، پوری نسل اس کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بجائے کہ شریعت کو فالو کیا جائے، سنت اہل بیت کو فالو کیا جائے۔ اب انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نیٹ ورک بنا رہا ہوں یا نیٹ ورک کو خراب کر رہا ہوں، میں قوم اور بچوں کے درمیان کوئی سنت حسنہ پیدا کر رہا ہوں یا کوئی بدعت پیدا کر رہا ہوں، ان کو اچھی عادتوں کی طرف لا رہا ہوں یا بری عادتوں کی طرف لا رہا ہوں۔ تو مولا قانون دے رہے ہیں، فرمایا نگاہ حرام اے جوان تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ خواہش پیدا ہوگی، اور خواہش کو پورا نہ کر سکو گے تو مایوس ہو جاؤ گے، اور جب مایوس ہو جاؤ گے تو دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، پھر اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دو گے، پھر انزائٹی، پھر ڈپریشن، پھر ڈاکٹر کے پاس، پھر مختلف نشوں میں، پھر مختلف چیزوں میں پڑ جاؤ گے، تمہاری زندگی کیا ہو جائے گی؟ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کیوں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس نیٹ ورک کا دار و مدار محبت ہے۔ آپ کو مولا حسین جوڑتے ہیں محبت کے ذریعے سے،
पाक मोहब्बत, साफ मोहब्बत, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें निजासत का कोई अंदेशा नहीं है, खुलूस, इसार, सबीने लगाते हो मोहब्बत में ना। मोहब्बत क्या क्या सिखाती हो? कुर्बानी सिखाती है। अपनी जेब से पैसा निकाल के इमाम हुसैन पे लगाना कुर्बानी है ना। अंधेरे रातों में अपने घरों को छोड़ के फर्श आज़ा पे बैठना, ये वक्त की कुर्बानी है ना। इन रातों में नींद कम करो, फिर जॉब पे भी जाना है, क्या दे रहे हो? कुर्बानी दे रहे हो ना। पैदल इमाम हुसैन के हरम की तरफ जाना कुर्बानी है ना। 6 लाख रुपए खर्च करके बंदा करबला की ज़ियारत को जाए, क्या इस जवान का दिल नहीं करता स्विट्जरलैंड चला जाए? नस्लें अपने बच्चों को कहां भेज रही हैं? सैर और तफरी के लिए ठंडे और नरम इलाकों में। लेकिन इस बच्चे के अंदर इतनी मोहब्बत आ गई, कहता नहीं पैसे जमा करके मैंने कहां जाना है? हुसैन के यहां जाना है। करबला पांव में छाले, गर्मी का नहीं, क्योंकि इस नेटवर्क ने आपके दिल में मोहब्बत पैदा कर दी। अब फरमाइए, ये मोहब्बत तुझे पाक बनाती है, क्योंकि मोहब्बत बड़ी खतरनाक है। मोहब्बत जहन्नुम तक ले जाती है, मोहब्बत जन्नत तक ले जाती है।